تصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور پوری کوشش کی کہ یہ خبر مکہ والوں کو ملنے نہ پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ یہ سفر کہاں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یکدم مکہ والوں کے سروں پر جا پہنچیں تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکے اور یوں مکہ کی مقدس سرزمین کسی خون ریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصاً دعائیں فرمایا یا اللہ قریش کا کوئی مخبر اپنا کام نہ کرنے پائے اور ہم اچانک ان تک جا پہنچیں۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہوئی تب آپ نے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک مخلص مسلمان حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی اطلاعات رقیہ کے ذریعے روانہ کی۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی، جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا، مگر حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور پرانے صحابی تھے۔ اس اضطرابی حرکت کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار ان کا وہاں نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہو کہ کئی قریش مسلمانوں کو حملہ کو دیکھ کر میرے بیوی بچوں اہل و عیال کو یرغمال نہ بنا لیں، اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے حق میں ان کے نیک سلوک کے مستحق بننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر مدینہ کے مضافاتی مقام پر اسے جا لیا اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقیہ برآمد کرا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکہ میں اپنے اہل و عیال کے بے آسرا ہونے کا عذر بیان کیا۔ مکہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی قرابت دار نہیں، میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت داروں کا لحاظ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کو تسلی بخش نہ سمجھا اور غضبناک ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کی سابقہ خدمات خصوصاً غزوہ بدر میں جو شرکت انہوں نے کی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عذر قبول کر کے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا جو چاہو کرو میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سرفروشوں کے لشکر جرار کے ساتھ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے کوچ کیا۔ یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا، رمضان کے روزے بھی تھے، سفر کی رفتار بھی دگنا رکھی گئی تھی۔ چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی رہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عزیمت پر عمل پیرا ہو رہے تھے اور روزے دار تھے، تاہم بعض صحابہ نے آپ کی طرف سے افطار کے حکم کے باوجود روزے رکھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ کھاتے پیتے رہیں، اور اسی طرح وہ لشکر چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاس یا تپش کی گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت دیکھ کر بعض صحابہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہے، مگر جب مکہ 9 کلومیٹر رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب کے سامنے ایک پیالہ پانی منگوا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے روزہ رکھنے چھوڑ دیے۔ ادھر ابو سفیان بن حرب جو قریش کے سب سے بڑے جری اور نامور سردار تھے، اپنے ساتھیوں کے لشکر کے ساتھ اسلام کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے خیموں کے سامنے روشنیاں جلائی ہوئی تھیں۔ مکہ والے دور سے سینکڑوں روشنیاں جگمگاتی دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ ابو سفیان بن حرب بھی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، ایسا لشکر اور ایسی روشنیاں میں نے زندگی بھر میں نہیں دیکھی۔ ان کی بلند آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے، اپنے خچر پر قریب ہی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے تاریکی میں آپ کی آواز پہچان لی اور بولے، ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ چکے ہیں، آج تم ان سے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ ابو سفیان بولے، بچنے کی کیا صورت ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے ابو سفیان کو دیکھ لیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے فوراً ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھا لیا اور اسے سرپٹ دوڑا کر لشکر کے مختلف حصوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے دوڑے آئے اور اجازت مانگنے لگے کہ دشمنوں کا سردار کا سر قلم کر دیا جائے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا، ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان یہ سلوک دیکھ کر پسیج گئے، بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے درد دل رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام ضرور آتا۔ گویا ابو سفیان کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کر لیں۔ اسی لیے فرمایا، کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان بولے، بلا شبہ آپ رحیم و کریم ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، مگر صرف ایک رئیسانہ ان کے اندر جو ایک بات ہے انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کے آگے جھکنے سے روک رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اسے شیطانی وسوسے دور کرنے کے لیے کہا، اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، اسلام قبول کر لو، یہ نسخہ کارگر ثابت ہوگا۔ ابو سفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر اسلام لے آئے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان بن حرب کو کوئی اعزاز دینے کی سفارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو حرم شریف میں پناہ لے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خوف میں بھی انسان حملے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے امن کی عملی صورتیں مہیا فرما کر اس کا انتظام کر دیا کہ مسلمان کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر مکہ میں داخل ہو جائیں اور مقدس سرزمین خون ریزی سے پاک ہو جائے۔